اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سامعین گرامی قدر ناظرین محترم، ہماری یہ نویں گفتگو ہے۔ 8 گفتگو میں آپ نے حج بیت اللہ، اس کے مناسک کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اہمیت حج، وجوب حج، حج کے اسرار کیا ہیں، حج کے آثار کیا ہیں، معرفت حج کیا ہے، رموز حج کیا ہے، فلسفہ حج کیا ہے، باقیات حج کیا ہے، خود آداب حج کیا ہے، پیغام حج کیا ہے، خود پیام حج کیا ہے، قبولیت حج کیا ہے، اور شرائط حج کیا ہے، اور حقیقت حج کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں وجوب حج، مستحبات حج، مکروہات حج، ان تمام چیزوں میں آپ کے سامنے گفتگو جاری و ساری ہے۔ حج کی علت اور وجہ اور سبب یہی ہے، حج میں مال نکالنے کا انسان عادی ہو جائے، بدن سخی ہو جائے، شہوات اور خواہشات اور پسند اور ناپسند اور لذت، ان کو تمام چیزوں کو ترک کرنے کی عادت بن جائے، مقام اور رتبہ سے اپنے آپ کو بری کر دیں۔ ہمارا مقام، ہماری رفعت، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا رتبہ کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکال دینے کا نام حج ہے۔ حج بلا اور مصیبتیں اور آزمائش کا نام ہے۔ حج وہ ہے کہ جس سے انسان دنیا کو چھوڑ دے اور آرام دنیا کو چھوڑ دے۔ حج یقیناً اس کی تمرین، اس کی پریکٹس ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بندگی کی تمرین اور پریکٹس ہے کہ انسان بندگی کیسے اپنی زندگی میں حاصل کرے۔ دوران حج اس بات کا خیال رہے کہ ہر حج کے موقع پر امام صاحب العصر والزمان رہتے ہیں اور ہمارے عمل کا مشاہدہ کرتے دیکھتے ہیں، اور اس لیے عمل پوری توجہ، خلوص، خضوع، عقیدت اور محبت اور ولایت سے انجام دینا چاہیے۔ خود ائمہ معصومین نے فرمایا کہ ایمان، اخلاص، محبت کا رازدار یہ حج ہے۔ جہاں انسان حج کا ارادہ کرے تو جیسی سعادت، حج جیسی سعادت کسی چیز میں نہیں ہے۔ جب تک مشقت اور زحمت اور سختی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، حج بیت اللہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یقیناً حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ آپ کی خدمت میں انہی تمام چیزوں کے جو حمد الہی سے شروع ہوتی ہے، جس نے کعبہ بنایا ہے اور عالمین کو اپنی بندگی اور عبادت کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ بے شک مشرق اور مغرب کا اللہ پروردگار ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے چہروں کو نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف پھیر دو۔ اور ذات جس نے فریضہ حج کو بقائے اسلام کا ضامن قرار دیا ہے اور زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش اور رزق، خیر و برکت کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے حج بیت اللہ۔ اور درود و سلام ہو نور اول، نور مجسم، باعث خلقت کائنات، حضرت خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی برحق، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی پاک اطہر آل پر۔ اور ان کی محبت اور زیارت نہ صرف مسلمانوں کے لیے خدا کا انعام خاص ہے، بلکہ حج سمیت تمام اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لیے اولین شرط ہے، اور جس میں انسانیت ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کہہ کے بلایا ہے کہ ہمارے اندر، جس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، یعنی حج ہو گیا، جس کا وجود بقا اور وجود کائنات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، جنہیں مہمان خدا بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، جن کو اپنے مہمان اور کریم میزبان رب الکعبہ واحد پروردگار
کی طرف سے جہنم سے آزادی اور بخشش کا انمول عظیم ترین تحفہ عنایت ہوا ہے۔ حج کا مقدس سفر جہاں پر کامیابیوں اور نجات کا سفر ہے، وہاں پر اتنے ہی کٹھن اور مشکل ہے۔ اس سفر اور فریضہ حج کے اعمال کا بغیر کسی رہنما کے حق کما حق ہو، یعنی جس کو ہم کہیں کہ حق کے ساتھ ہم نے ادا کیا، جو مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے۔ کسی رہنما اور خاص طریقے سے صرف کتاب سے کافی نہیں ہے، بر وقت اسے بتانے والا، متوجہ کرنے والا اور اس زمانے کے اعتبار سے مسائل کو سامنے پیش کرنے والا۔ ہمارے پاس جو مسائل میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 13 بحمد اللہ مجتہد دورہ ہیں، جن کے مخلدین کے لیے ہر موڑ پر ہر اعتبار سے رہنمائی کی جاتی ہے، اور خاص طریقے سے کن مسائل میں کس مجتہد کی رائے کیا ہے، کن مسائل میں مجتہد کے حکم کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ مقلدین کیا کریں، اس کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں یہ عظیم ترین کام ہو رہا ہے اور جاری ہے، اور لوگ ماشاءاللہ اسے دیکھ بھی رہے، متوجہ بھی ہیں اور لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ یعنی انتہائی محترم، عظیم ترین، خوش نصیب آدم حج آپ کی زندگی کے سب سے مقدس ترین سفر ہے۔ یقیناً آپ تمام حضرات جہاں بیت اللہ کے نورانی حلقے میں فرشتوں کے ساتھ مل کر طواف اور نماز اور سعی کی سعادت حاصل کریں گے، وہاں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی رہیں گے۔ وہاں عشق و مودت اور محبت کے کعبہ، روضہ رسول اور جنت البقیع اور مدینہ منورہ جنت المعلا مکہ مکرمہ میں بھی حاضری دینی ہے۔ آپ کے حج اور آپ کی تمام عبادتوں کا سپہ سالار کاروان حج حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جن کی سرپرستی، جن کی رہنمائی میں، جن کی وجہ سے حج شروع ہوتا ہے، اور جب تک امام نہ ہو حج شروع نہیں ہو سکتا، جن کی محبت سے حج مکمل ہوگا اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر نے ہم جیسے نحیف کمزور کو اپنا مہمان بنایا۔ یہ سعادت ہماری زندگی کے بہترین خزانہ ہے، خزانہ بہار کہا جائے۔ لیکن اے خدا کے مہمانوں، محمد اور آل محمد اور سیدہ کے در پر حاضری دینے والے زائروں، کہ آپ کا ضمیر یا ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر لیے؟ جو ہمارے اوپر بندوں کا حق تھا یا خدا کا حق تھا، ان تمام چیزوں کو ہم نے پورا کر لیا۔ ہمارا وضو، ہمارا غسل اور نماز کسی مستند عالم دین سے ہم نے صحیح قرات کے ساتھ سیکھ لی ہے۔ اور یہ سوال ہے، کیا ہم نے حج کے احکام اور اس کے راز، اس کے رموز، اس کے فلسفے کو صحیح طریقے سے جان لیا ہے؟ کسی مومن عزیز رشتہ داروں کے حق تلفی کی صورت میں معافی مانگ لی ہے، انہیں راضی کر لیا ہے رشتہ داروں کو؟ موت حق ہے، کیا مقدس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنا وصیت نامہ ہم نے تیار کر لیا ہے؟ یقیناً خمس، زکوٰۃ اور دیگر تمام مالی واجبات ادا کر دیے ہیں۔ حرام کاموں کو ترک اور واجبات کو ادا کر لیا ہے ہم نے۔ ہمارے چہرے پہ نشان اسلام، مسلمان کی علامت ہے داڑھی، اور بے حجابی تو نہیں ہے۔ مخلوق خدا کو زبان اور ہاتھ سے اذیت پہنچانے کے گناہ کبیرہ کو ترک کر دیا ہم نے۔ کیا پچھلے تمام گناہوں سے آلودگی زندگی پر ہم نادم اور شرمندہ ہیں؟ ہمارے پاس مالی زاد راہ اور مادی کے علاوہ کیا تقوی اور روحانیت اور توفیق اور معرفت کی علامت بھی علم و عقل کے دائرے میں موجود ہے؟ اس کا انتظام ہم نے کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس مودت محمد اور آل محمد کی دولت اور ان کی محبت موجود ہے؟ غم حسین کا چراغ ہمارے ہدایت کے لیے موجود ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے ہمیں کرنا ہے۔ یہ حج کی تیاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں حج کی تیاری، کپڑا سلا دیا، احرام لے لیا، بیگ تیار ہو گئے اور ڈرافٹ تیار ہو گیا، پیسہ آ گیا، یہ ہو گیا، ٹکٹ بک ہو گیا، تیاری ہو گئی۔
تیاری یہ ہے کہ انسان مودت آل محمد اور ولایت آل محمد کو کتنا سمجھا ہے اور کتنا اپنایا ہے اور اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ غم حسین کا چراغ ہدایت اپنی زندگی میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا ہم متوجہ ہیں کہ کسی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں؟ خدا کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم گناہگار اور خدا کے گھر کے سامنے جس کی طرف ہمیشہ ہم رک کر کے نماز پڑھتے تھے، آج وہ کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، پیغمبر اسلام کا حرم ہوگا، ٹوٹی قبریں بقی کی ہوں گی، اور ہم کس طریقے سے وہاں کھڑے ہوں گے اور اپنے آپ کو کیسے تیار کریں گے اور آمادہ کریں گے۔ ہمیں معرفت حج اور روحانی حج کتنی ہے؟ کتاب اٹھا کے حج کر لینا آسان ہے، لیکن حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ مانگا ہے، جو روحانیت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، مادیت کے ساتھ اور تمام رموز و اسرار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا غیبت، بدگمانی، جھوٹ، غصہ، دھوکہ دہی، تکبر، غرور جیسے گناہوں کو چھوڑ کر ہم نے آخرت کا سفر کی آسانیوں کے لیے تقویٰ اور زاد راہ کا انتظام کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو یقیناً ہم نے تیاری کر لی ہے حج بیت اللہ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جو گزارشات کیے تھے، ان گزارشات میں یقیناً آپ نے عمرہ تمتع کے احکام جانے، مناسک جانے ہیں، اور اس کے تمام مسائل کی طرف غور کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً کوئی حدیث، کوئی معرفت کی باتیں کی ہیں، اور آخرت کی آسانیوں کے لیے تقوی زاد راہ کا انتظام ہم نے کر لیا۔ کیا ہم اس بات پر یقین کے ساتھ مقدس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں؟ رو رو کر گریا کر کے ستار العیوب، جس نے سارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، غفار الذنوب کے گھر خانے کعبہ اور در محمد و آل محمد سے ہر صورت میں پروانہ نجات حاصل کرنے کے لیے لوٹیں گے۔ حج کا نور نہ صرف حاصل کریں گے بلکہ اس کی زندگی بھر حفاظت بھی کریں گے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو بسم اللہ، ہم لوگ تیار ہیں چلنے کے لیے۔ انہیں آخرت کے سفر تقوی زاد راہ کے ساتھ مادی زاد راہ بھی ہمراہ لے کے چلیں۔ حج کی درخواست کس قابل اعتماد و تجربے کے کام ہے، وہ بھی ہم غور کریں۔ ہم نے ماہ رمضان میں شب قدر میں جو درخواست دی تھی حج کی، وہ الحمدللہ 23 ماہ رمضان کو پوری ہو گئی اور ہمیں بلایا گیا، تو لہذا اب ہم بارگاہ رب العزت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دینا ہے۔ 13 ارکان منافع ہیں، 13 فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے، آخرتی فائدہ کیا ہے، اور ایک دوسرے کی معاشرتی فائدہ کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی فائدے کیا کیا ہے۔ حج بیت اللہ کی طرف، اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خاص طریقے سے حج بیت اللہ اور دیگر تمام عبادتوں میں انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ جلد باز کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، ہمارا ارکان، ہماری عبادت، ہمارا وہ، اور جلد بازی میں انسان غلط بھی کر لیتا ہے اور اس میں خلوص نہیں رہتا ہے اور اسی طرح کر لیتا ہے، نہ جہالت کے عالم میں ہو، ورنہ ہر اعتبار سے وہ اعتراض پہ اعتراض کرے گا۔ تو مومنین کرام، ہماری یہ نویں گفتگو ہے، اور نویں گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں احرام کی پابندیاں اور اس کے کفارات۔ تو آپ دیکھیں کہ عمرہ تمتع آپ نے انجام دے دیا ہے۔ عمرہ تمتع کے درمیان میں ہمیں مکے میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور یقیناً یہ سلسلہ حج ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ احرام کی پابندی، محرمات احرام کتنے ہیں ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ صرف لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے کیا ہے، زیور پہننا اور چہرے سے کپڑا مس کرنا، یا چہرے پہ کپڑا ڈالنا، یا ایسے کپڑا اتارنا جس سے چہرہ چھپ جائے، یا پورا جو ہے چہرہ جو ہے کسی چیز سے، ٹیشو سے یا کسی چیز سے چھپا کے صاف کر لینا، یہ بھی گناہ ہے، کفارہ اس کے اوپر ہے۔ جو ہے تمام کامن جو ہے سب کے لیے، مرد عورت کے لیے، بچے اور ضعیف جوانوں کے لیے، سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے حرام ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔
اور بند جوتا یا موزہ پہننا یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ سر ڈھانپنا چھپانا، وہ سر جو سو آپ کے ساتھ سایہ چلتا ہو، جیسے چھتری ہے یا کتاب ہے یا کوئی اور برتن ہے، جس سے ہمارے سر پہ دھوپ نہ لگے اور دیگر تمام سختیاں ہمارے سر پہ نہ آئے۔ نظر کر کے احرام باندھنے والے کیسے ہیں؟ مکے میں سائے کا سفر، عرفات اور منی میں سائے کا سفر، اور اس کے بعد تمام ہمارے دونوں جینٹس اور لیڈیز دونوں کے لیے کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال کرنا حرام ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہے، انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ وہ انگوٹھی جو مستحبات کے لیے نہ ہو، بہت سی انگوٹھیاں ہم فیروزہ، عقیق، در نجف، دیگر تمام مستحبات کے لیے پہنتے ہیں، وہ منع نہیں ہے۔ جو اپنے مقام اور رتبے کو ظاہر کرتا ہے اور اسے پہننا حرام ہے۔ تیل ملنا بدن میں حرام ہے، بال صاف کرنا بدن سے حالت احرام میں حرام ہے، خون نکالنا، ناخن کاٹنا، حرم کی گھاس اکھاڑنا، فسوق، اس پر باتیں ہوں گی، اور کچھ باتیں کفارے کے سلسلے میں پیش آنے والے ہیں جو صرف لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے ہے، کچھ مردوں کے لیے ہے، کچھ دونوں کے لیے ہے، یعنی لیڈیز جینٹ دونوں کے لیے ہے۔ تو اس میں احرام کی پابندی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں گفتگو ہے کہ احرام کی پابندیاں اور محرمات احرام سے مراد جو ہے حالت احرام میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کچھ ویسے بھی حرام ہیں جو حالت احرام میں ہوں نہ ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں گناہ بھی ہے، گناہ ہے اور اس سے بڑھ کر ہے سزا، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے پہ کفارہ بھی واجب ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو انسان کر لے تو اس پر گناہ ہے، لے دے کے معاملہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا، توبہ، استغفار، مناجات اور خدا قبول کر لے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جس پر کفارات ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ احتیاط کے طور پہ سجدہ سو کے ذریعے جیسے نماز میں ہوتا ہے، کچھ کمی جو ہے پوری کر لے تو وہ حج ہو جاتا ہے۔ یہ پابندیاں جو ہے وہ لباس احرام پہننے اور نیت اور تلبیہ کے بعد شروع ہو جاتی ہیں پابندیاں۔ خاص طریقے سے محرم مرد، جو مرد احرام پہنتے ہیں، یعنی وہ مرد جو حالت احرام میں ہوں، وہ خواتین جو حالت احرام میں ہوں، ان کے لیے احرام یعنی وہ مخصوص لباس جو انسان عمرہ یا حج کے لیے پہنتا ہے، نیت کر کے، تلبیہ کر کے، وہ اسے احرام قرار دیتا ہے، جس کے بعد 24 چیزیں اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ اب خاص طریقے سے پھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، چونکہ اب حج بیت اللہ کے لیے ہم آمادہ ہے۔ محرمات احرام اگر کہا جائے تو کچھ لیڈیز کے لیے ہیں، خواتین کے لیے ہیں، جو 3 ہیں۔ زینت کے لیے زیور پہننا، خوبصورتی کے لیے، اپنے حسن جمال کے لیے، اپنے رتبے و درجے کے لیے زیور پہننا، یہ حالت احرام میں حرام ہے۔ کسی بھی چیز سے چہرہ چھپا لینا، چاہے ٹیشو سے، رومال سے، تولیہ سے، اسکارف سے، جس میں چہرہ چھپ جائے، حالت احرام میں حرام ہے۔ اور خاص طریقے سے دستانہ پہننا عورتوں کے لیے حالت احرام میں حرام ہے۔ یہ 3 چیزیں جو مخصوص ہیں عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام میں حرام ہے۔ بند جوتا پہننا، اوپر کا حصہ پیر کا چھپ جانا، یا موزہ وغیرہ پہننا حالت احرام میں حرام ہے۔ سر چھپانا، جس میں کان بھی شامل ہے، سر میں، اور انسان موبائل یا اور کوئی بھی چیز کان کو نہیں، سردی لگے تو جو ہے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، فون کا ڈائریکٹ کان پہ نہیں لگا سکتا، یہ سر چھپانے کے حکم ہے۔ سائے میں سفر کرنا، یہ مرد کے لیے حرام ہے، اس کی تفصیلات آئے گی۔ اب دونوں میں جو مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، مثلا شکار کرنا حالت احرام میں حرام ہے، بال اکھاڑنا حالت احرام میں حرام ہے، بدن پہ تیل ملنا حالت احرام میں حرام ہے، خوشبو استعمال کرنا یا بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کر دینا حالت احرام میں حرام ہے، آئینہ دیکھنا حالت احرام میں حرام ہے، ناخن کاٹنا حالت احرام میں حرام ہے، زینت کرنا، خوبصورتی اور الگ طریقے کے زینتیں اور اسٹیٹس اور مقام کو بنانا حالت احرام میں حرام ہے، جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ بھی حالت احرام میں حرام ہے، قسم کھانا حالت احرام میں حرام ہے، بدن سے خون نکالنا حالت احرام میں حرام ہے، اپنے بدن کے کسی جانور کو نکالنا، جوئیں یا اور مچھر، کٹمال یا جو بھی ہے بدن پہ کوئی بھی ہے اسے مارنا حرام ہے، نکاح کرنا یا نکاح پڑھنا حالت احرام میں حرام ہے،
استمنا کرنا حالت احرام میں حرام ہے، جمع کرنا حالت احرام میں حرام ہے، شہوت سے بوسہ لینا یا دینا حالت احرام میں حرام ہے، شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا یا دیکھنا حالت احرام میں حرام ہے، دانت اکھاڑنا حالت احرام میں حرام ہے، حرم سے گھاس اکھاڑنا حالت احرام میں حرام ہے، اسلحہ ساتھ رکھنا اور یہ بھی حالت احرام میں حرام ہے، سرما لگانا حالت احرام میں حرام ہے۔ یہ اتنی چیزیں ہیں جو حالت احرام میں حرام ہے۔ اب تھوڑی سی ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ جو خاص طریقے سے خواتین کے لیے مخصوص ہے، لیڈیز کے لیے مخصوص ہے، عورتوں کے لیے زیور پہننا۔ محرم عورت جو حالت احرام میں ہے، جس نے لباس احرام پہن لیا، نیت کر لیا، تلبیہ کر لیا، وہ عورت محرم ہو گئی، یعنی اس کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو گئی، وہ زیور پہننا اس کے لیے حرام ہے، چاہے زینت کے لیے ہو یا زینت کے لیے نہ ہو۔ باہر دکھ رہا ہو تو خوبصورتی کے لیے، یا اندر ہو جو دکھ نہیں رہا ہے زینت کے لیے، وہ بھی حالت احرام میں حرام ہے۔ مثلا گلے میں کوئی چیز پہنا ہے تو بھی حالت احرام میں حرام ہے۔ احرام پہننے سے پہلے جن زیورات کے پہننے کی عادت ہو، ضروری نہیں کہ احرام کی حالت میں اتار دیں، لیکن ان کو کسی مرد کے، تاکہ اپنے شوہر کو بھی نہ دکھائے۔ مثلا کوئی چیز ایسی ہے جو انسان جو ہے وہ پہنے ہوئے ہے، مثلا ناک کی کین تو نہیں پہن سکتی اس لیے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، کان کے جو ہے بالیاں نہیں پہن سکتی اس لیے کہ چہرہ چھپا ہے، گلے میں جو عادت ہے کہ مثلا منگل سوتر یا اور بھی کوئی چیز جو عادت ہے، لیکن اگر ایسی جو عادتیں بنی ہیں جسے اتار نہیں سکتے ہیں تو پھر حالت احرام میں اسے چھپا ہی کے رکھنا ہے، کسی کو نہیں دکھانا، یعنی یہاں تک کہ شوہر بھی نہ دیکھے۔ چہرے سے اپنا کپڑا وغیرہ مس کرنا، ٹیشو، تولیہ، رومال، اس سے اپنے چہرے کو مس کرنا، یعنی پسینہ پوچھنا یا اسے چھپا لینا۔ چہرے کے کچھ حصے بھی کپڑا وغیرہ سے مس نہ ہونے دینا کہ جس سے چہرہ چھپ جائے۔ ہاں، عام طریقے سے اسکارف اتارتے وقت چہرہ چھپ جائے، یا آدھا جو ہے وہ نہاتے ہوئے اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپا لے احرام کی حالت میں، تو ایسا نہ ہو کہ آدھا چہرہ بھی چھپ جائے۔ نماز کے لیے اگر بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ ہے تو ٹیشو جو گول بنا کے آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ چہرے کے کچھ حصے سے بھی مس نہیں کرے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ چھپانے کی اجازت ہے، نماز مکمل ہوتے ہی کپڑے کو پیچھے کر دینا، یعنی وہ چہرہ جو وضو کے عالم میں ہے اسے کھلا رہنا ہے جتنا نماز میں کھلا رہتا ہے۔ اگر تھوڑا بہت آگے بہت کیا ہے تو نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ اسے ہٹا دے۔ کان چہرے میں شامل نہیں ہے، کان کو چھپانا ضروری نہیں ہے، انہیں بہرحال نامحرم کے سامنے چھپانا ضروری ہے۔ یعنی کان جو ہے وہ چہرے میں شامل نہیں ہے کہ کسی چیز سے جو ہے ہم آپ پوچھ نہیں سکتے اور کوئی ٹاول وغیرہ یوز نہیں کر سکتے، اسے کر سکتے ہیں لیکن نامحرم سے اسے بچانا ہوگا۔ ہاں، سونا، اگر انسان سو رہا ہے اور سوتے وقت اپنا چہرہ تکیے کے اوپر رکھ رہا ہے، اس سے چھپ رہا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ چہرے پر ہاتھ یا جسم کا کوئی اور حصہ رکھنا جائز ہے، یعنی مثلا اگر ہاتھ پونی رکھ دیا